السلام علیکم۔ اخبار جہاں کے 28 اکتوبر 2024 کے شمارے کے کتاب و سنت کی روشنی کے خانے میں مولانا مفتی حسام اللہ شریفی سے خطہ کتابت کے وسیلے سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ مرحوم کے ترکہ کے کتنے حصے میں وصیت کی جا سکتی ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں 2 شرائط بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وصیت کل ترکہ کے 1/3 سے زیادہ کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ اس کی زیادہ سے زیادہ حد 1/3 ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ پہلے ہی اس ترکہ میں وارث نہ بن رہا ہو، یعنی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اسی شمارے میں ایک اور صاحب کا سوال درج کیا گیا ہے کہ بعض مساجد میں ہینڈ واش رکھے ہوئے ہیں جن پر الکحل بھی لکھا ہوا ہے، ان سے ہاتھ دھو کر وضو کرنا کیسا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ آج کل الکحل 2 طرح کے آ رہے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث سے یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ شراب کا نام بدل کر کے استعمال کریں گے۔ خیر، البتہ میں جواب کی طرف آتا ہوں کہ 2 الکحل آ رہے ہیں۔ ایک وہ جو کھجور اور انگور وغیرہ سے کشید کیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ جو دیگر پھلوں اور اناج اور دیگر کیمیکل سے بنایا جاتا ہے۔ دونوں قسم کے الکحل کا حکم الگ الگ ہے۔ جو الکحل انگور یا کھجور سے حاصل کیا جاتا ہے وہ شراب کا ایک جز ہوتا ہے، وہ حرام ہے، اور الکحل کی دوسری قسم جو پھلوں وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے اسے نشہ آور ہونے کی وجہ سے پینا تو حرام ہے، البتہ یہ نجس نہیں۔ ہینڈ سینیٹائزر یعنی ہاتھ کے جراثیم مارنے کے لیے جو الکحل استعمال ہوتی ہے وہ بھی دوسری قسم کی الکحل ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی شمارے میں ایک اور سوال درج کیا گیا ہے کہ میت کو غسل دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ عام طور پر میت کو غسل دینے کے لیے لوگ کسی ایسے مرد یا عورت کو تلاش کرتے ہیں جو میت کو غسل دے سکے، جبکہ میت کو اس کا ولی اور وارث خود غسل دے۔ یہ مرحوم کی آخری خدمت ہے، وہ اس کے بعد پھر وہ کبھی اپنے کسی عزیز کو زحمت دینے کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے اس کے عزیز اور رشتہ داروں کو خود اس کو غسل دینا چاہیے۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، شوہر کو اس کی بیوی بھی غسل دے سکتی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی اہلیہ نے ان کے انتقال کے بعد غسل دیا تھا، اور بیوی کو اس کا شوہر بھی غسل دے سکتا ہے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو انتقال کے بعد غسل دیا تھا۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تختے پر غسل دینے کا ارادہ ہو اسے 3 یا 5 بار دھونی دیں، یعنی جس چیز میں خوشبو سلگ رہی ہو اسے چارپائی کے گرد پھرائیں۔ میت کو اس پر لٹا کر ناف سے لے کر گھٹنے تک کسی کپڑے سے اس کے جسم کو ڈھانپ دیں، پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا وغیرہ لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، پھر اسے نماز کی وضو کی طرح وضو کرائے، یعنی منہ دھوئے، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے۔ کسی کپڑے یا روئی کو بھگو کر میت کے دانتوں، مسوڑوں اور ہونٹوں پر پھیر دیں، اور داڑھی کے بالوں کو اگر داڑھی ہو پاک صابن سے دھوئیں، پھر بائیں کروٹ لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کے پتے ڈال کر نیم گرم پانی اس طرح ڈالیں کہ تختے تک پہنچ جائیں، پھر دائیں کروٹ لٹا کر بھی اس طرح پانی بہائیں، پھر میت کو کسی چیز سے ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کی جانب پیٹ پر ہاتھ پھیریں،
اگر میت سے کچھ مادہ وغیرہ نکلے تو اسے دھو ڈالیں، وضو اور غسل کا اعادہ نہ کریں۔ آخر میں سر سے پیر تک کافور ملا پانی اس کے سارے جسم پر بہا دیں، پھر کسی پاک صاف کپڑے سے خشک کر دیں۔ غسل میں 1 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ بہانا سنت ہے۔